القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أنه لا فائدة في تساوي الزيادات، لأن الوعد المشتمل على الزيادات الغير المتناهية غير متناهٍ، سواء كانت تلك الزيادات متساوية أو متناقصة أو متزائدة، لأنها زيادات مقدارية، وكلما تزداد يزيد المقدار، فلما ازدادت إلى غير النهاية يكون الوعد المشتمل عليها غير متناهٍ بالضرورة. الثانی، دوسرا اشکال یہ ہے کہ انہ لا فائدۃ فی تساوی الزیادات، کہ زیادتیوں کے برابر ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لأن الوعد المشتمل على الزيادات الغير المتناهية غير متناهٍ، سواء كانت تلك الزيادات متساوية أو متناقصة أو متزائدة، اس لیے کہ غیر متناہی زیادتیوں پر جو وعد مشتمل ہے وہ تو ہر حال میں غیر متناہی ہے، خواہ وہ زیادتیاں آپس میں برابر ہوں یا ایک دوسرے سے کم ہوں یا ایک دوسرے سے زائد ہوں. لأنها زیادات مقداریۃ وکلما یزید المقدار فلما ازدادت الى غیر النہایۃ یکون الوعد المشتمل علیہا غیر متناہی بالضرورۃ. اس لیے کہ یہ تو مقدار والی زیادتیاں ہیں، اور جب یہ زیادتیاں بڑھتی جائیں گی مقدار بھی بڑھتے جائیں گے، پس یہ غیر نہایت تک بڑھیں گی، تو جو بعد ان پر مشتمل ہوگا وہ بھی بداہتاً غیر متناہی ہوگا. یہ برہان سلمی پر دوسرا اشکال ہے جو مقدمہ اولا اور ثانیہ پر واقع ہوتا ہے. اشکال کا حاصل یہ ہے کہ مقدمہ اولا میں تمام ابعاد کو ایک ایک ذرا کا فرض کیا گیا ہے، یعنی تمام ابعاد کو مقدار کے اعتبار سے برابر فرض کیا گیا تھا، جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقصد یعنی غیر متناہی بعد کا پایا جانا اور محصور بین حاصل ہونا اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ ان ابعاد کو ایک دوسرے کے برابر فرض کیا جائے. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصد تو تینوں صورتوں میں حاصل ہو جاتا ہے، خواہ ان ابعاد کو متساوی فرض کیا جائے جیسا کہ فرض کیا گیا ہے، یا متناقص فرض کیا جائے یعنی ایک بعد دوسرے بعد سے کم ہو، یعنی مثال کے طور پر آدھا ہو. مثال کے طور پر بعد اول ایک ذرا کا ہو اور بعد ثانی نصف ذرا کا ہو اور بعد ثالث ربع ذرا کا ہو، اسی طرح غیر نہایت تک تنصیب کرتے چلے جائیں. یا تیسری شکل ہے کہ متزائد طریقہ فرض کیا جائے، یعنی ایک کو دوسرے سے دو گنا فرض کیا جائے. مثال کے طور پر بعد اول ایک ذرا کا ہو اور بعد ثانی دو ذرا کا ہو، بعد ثالث تین ذرا کا ہو، بعد رابع مثال کے طور پر 8 ذرا کا ہو اور بعد خامس مثال کے طور پر 16 ذرا کا ہو. اسی طرح غیر نہایت تک تضعیف کرتے چلے جائے. بہرکیف جو بھی فرض کیا جائے نتیجہ تینوں صورتوں میں برابر ہوگا. شارح کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ تینوں صورتوں میں مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادتیاں خواہ متساوی ہوں یا متناقص ہوں یا متضاعف ہوں، مقدار والی زیادتیاں ہیں. چنانچہ ایک ذرا، نصف ذرا، ربع ذرا یہ سب مقدار ہی تو ہیں. اسی طرح 2 ذرا، 4 ذرا، 8 ذرا یہ سب بھی مقدار ہیں، اور جب یہ زیادتیاں مقدار والی ہیں تو ان میں اضافہ ہونے سے مقدار میں بھی اضافہ ہوگا، خواہ ان میں اضافہ تنصیب کے ساتھ ہو یا تضعیف کے ساتھ ہو یا تساوی کے ساتھ ہو، ہر صورت میں مقدار بڑھے گی. اور جب ان میں اضافہ غیر نہایت تک ہوگا تو ان کی مقدار غیر متناہی ہو جائے گی. لہذا جو بعد ان پر مشتمل ہوگا وہ بعد بھی یقیناً غیر متناہی ہوگا. شارح کہتے ہیں کہ یہ بالکل بدیہی بات ہے، ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی ہے، زیادہ غور و فکر اور تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب حصول مقصد ہر صورت میں ہو رہا ہے پھر زیادتیوں کو متساوی کیوں فرض کیا گیا ہے، اور مقدمہ اولا میں متزائدۃ بقدر واحد کی قید کیوں بڑھایا گیا ہے؟ بس مطلق کہہ دینا چاہیے تھا معترض کو کہ متزائدۃ بقدر واحد کی قید نہیں لگانی چاہیے تھی.
وقد يقال التزايد على سبيل التناقص لا يفيد إذا لا يجب أن يكون البعد المشتمل على الزيادات الغير المتناهية غير متناهٍ، لأن لو فرضنا خطا بقدر الشبر ونجعل البعد الأصل نصفه ثم ننصف النصف الباقي ونزيد على البعد الأصلي حتى يكون بعدا أولا، ثم ننصف نصف النصف ونزيد على البعد الأول ويصير بعدا ثانيا، فهكذا يمكن تنصيف الباقي إلى غير النهاية، لأن الخط قابل للقسمة إلى ما لا يتناهى، ومع ذلك لا يكون البعد المشتمل على جميع تلك الزيادات شبرا واحدا بل انقص منه۔ کہنے کا بھی جواب دیا جاتا ہے کہ زیادتیوں کا ایک دوسرے سے کم ہونے کے طریقے پر اضافہ ہونا، یعنی جو مقصد ہے وہ فائدہ نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جو بعد ان غیر متناہی زیادتوں پر مشتمل ہو وہ غیر متناہی ہے۔ کیوں؟ یعنی لأن لو فرضنا خطا بقدر شبر ونجعل البعد الأصل نصفه ثم ننصف النصف الباقي ونزيد على البعد الأصل حتى يكون بعدا أولا ثم ننصف النصف ونزيد على البعد الأول ويصير بعدا ثانيا، فهكذا يمكن تنصيف الباقي إلى غير النهاية۔ اس لیے کہ جب ہم ایک خط ایک بالش کے بقدر فرض کریں اور اس کے آدھے کو بعد اصل بنائیں، پھر باقی آدھے کو آدھا کریں اور بعد اصل پر اضافہ کریں یہاں تک کہ وہ بعد اول ہو جائے، پھر باقی آدھے کے آدھے کو یعنی چوتھائی کو آدھا کریں اور بعد اول پر اضافہ کریں اور یہ بعد ثانی ہو جائے، بس اس طرح باقی کا آدھا آدھا کرنا غیر نہایت تک ممکن ہے، لأن الخط قابل للقسمة إلى ما لا يتناهى، ومع ذلك لا يكون البعد المشتمل على جميع تلك الزيادات شبرا واحدا بل انقص منه، اس لیے کہ خط تقسیم کو قبول کرتا ہے غیر نہایت تک، اور اس کے باوجود وہ بعد جو ان تمام زیادتوں میں مشتمل ہوگا ایک بالش بھی نہیں ہو پائے گا بلکہ اس سے کم ہی رہے گا۔ وقد يقال، یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو ابھی ماقبل کے اندر کیا گیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم ان زیادتیوں کو متناقص طریقے پر یعنی ایک کو دوسرے سے آدھی فرض کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ جو ہمارا مقصد ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ مدرس نے کہا تھا کہ بھائی چاہے آپ متساویاً فرض کریں یا متناقصاً فرض کریں یا متزائداً یا متضاعفاً فرض کریں، بہر ایک مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہم متناقصاً فرض کریں تو ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ یہ جواب شارح نے نہیں دیا ہے بلکہ علامہ دوانی نے تجرید کے حاشیے میں یہ جواب ذکر کیا ہے، اور یہ جواب امام راضی کی شرح اشارات کے اندر بھی مذکور ہے۔ تو اگر ہم ان زیادتیوں کو متناقص طریقے پر یعنی ایک کو دوسرے سے آدھی فرض کرتے ہیں تو یہ مقصد کس طرف حاصل نہیں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ہمارے مقصد کے لیے مفید نہیں ہے، یعنی اس صورت میں بعد غیر متناہی پایا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں مثال کے طور پر ایک خط ہے، ایک خط ایک بالش لمبا فرض کرتے ہیں، یعنی مبدأ واحد سے ایک خط ایک بالش کے بقدر دائیں جانب اور ایک خط ایک بالش کے بقدر بائیں جانب مثلث کے ساقین کی طرف فرض کرتے ہیں، اور آدھی بالش کے بعد ایک خط کھینچ کر اس کو بعد اصل بنا دیتے ہیں، پھر چوتھائی بالش پر دوسرا خط کھینچ کر اس کو بعد اول بنا لیتے ہیں، پھر اس باقی چوتھائی کے آدھے پر ایک خط اور کھینچ کر اس کو بعد ثانی بنا دیتے ہیں، اور اس طرح آگے غیر نہایت تک اس کی تنصیب کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی آدھے کا آدھا پھر اس آدھے کا آدھا پھر اس آدھے کا آدھا کرتے چلے جائیں گے اور ابعاد کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے، تو ابعاد کا اضافہ تو غیر نہایت تک ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ خط کی تنصیب و تقسیم الی غیر نہایہ ممکن ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خط ایک مقداری چیز ہے اور فلاسفہ کے یہاں مقداری چیز کی تقسیم الی غیر نہایہ تک چلتی رہتی ہے،
تقسیم کہیں جا کر رکتی نہیں ہے. اگر تقسیم رک جائے تو جزء لا یتجزا لازم آئے گا اور وہ باطل ہے. تو حاصل یہ ہے کہ جب خط کی تقسیم الی غیر النہا ہوتی رہے گی تو ابعاد اور زیادتوں کی تعداد بھی غیر متناہی ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود بعد ایک بالش بھی نہیں ہو پائے گا، کچھ کم ہی رہے گا. چہ جائے کہ غیر متناہی ہو، جیسا کہ یہ نقشہ ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں دکھایا گیا ہے. تو ہمارا جو مقصد تھا یہ بعد غیر متناہی کو دکھلانا ہے، اور یہ مقصد تناقض کی صورت میں حاصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے تناقض کی صورت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّزَايُدُ عَلَى سَبِيلِ التَّسَاوِي أَوِ التَّزَايُدُ فَهُوَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمِثْلَ مَوْجُودٌ فِي الزَّائِدِ فَإِذَا عُلِمَ حصول المطلوب من اعتبار المثل علم حصوله من الزائد بطریق الأولى بدون العكس. اور بہرحال جب کہ ابعاد کا اضافہ ایک دوسرے کے برابر یا ایک دوسرے سے دوگنے کے طریقے پر ہو تو یہ مقصد کا فائدہ دیتا ہے. اور بے شک تساوی پہ اکتفا اس لیے کیا گیا ہے کہ مثل زائد کے اندر موجود ہوتا ہے. بس جب مقصد کا حاصل ہونا مثل کا اعتبار کرنے سے جان لیا جائے گا تو زائد کا اعتبار کرنے سے تو مقصد کا اصول بدرجہ اولا معلوم ہو جائے گا بغیر اس کے عکس کے. زیادات کو متناقصاً فرض کرنے کی صورت میں تو شارح بتلا چکے ہیں کہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. اب دو صورت اور باقی رہ گئی تھی، ایک تساوی کی اور دوسرا تضاعف کی. تو شارح فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یعنی بعد غیر متناہی کا پایا جانا اور اس کا محصور بین الحاصلین ہونا سامنے آ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب تساویاً اور تضاعفاً دونوں شکل کے اندر مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو مقدمہ اولا میں صرف تساوی کی صورت پر اکتفا کیا گیا ہے، تضاعف یعنی دوگنے چوگنے والی صورت کو اختیار نہیں کیا گیا. تو اس کی ایک وجہ تو شارح نے یہاں بیان فرمایا، وہ ان مختصر سے بیان فرمایا کہ تساوی کی صورت میں تو تمام ابعاد ایک دوسرے کے مثل اور برابر ہے، یعنی سب ایک ایک ذرا کے ہیں، اور ان تمام ابعاد متساویہ غیر متناہیہ کے مجموعے سے ایک بعد غیر متناہی کا پایا جانا لازم آ رہا ہے. تو اسی سے خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تضاعف کے ساتھ ابعاد کو فرض کیا جائے کہ بعد اصل کا ایک ذرا کے بعد بعد اول 2 ذرا کا، بعد ثانی مثال کا 4 ذرا کا، اسی طرح آخر تک، تو اس صورت میں بدرجہ اولا بعد غیر متناہی کا پایا جانا لازم آئے گا، کیونکہ مثل یہ زائد کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عقل اور جز سے مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اکثر اور کل سے بدرجہ اولا حاصل ہوگا، لہذا تضاعف والی صورت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شارح کہتے ہیں کہ اس کا الٹا نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب 100 روپے سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو 200 روپے سے تو بدرجہ اولا حاصل ہو جائے گا، کیونکہ 100 روپے 200 روپے کے اندر موجود ہے اور عقل ہے. عقل سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو اکثر سے بدرجہ اولا پورا ہو جائے گا، مگر اس کا برعکس نہیں ہے. وفیہ وحسن، دوسرے اشکال کا جو جواب دیا گیا تھا، اس جواب پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خط اگرچہ انقسام کو الی غیر النہا قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے تنصیف الی غیر النہا ہوتی رہے گی اور ابعاد کا اضافہ الی غیر النہا ہوتا رہے گا، مگر الفعل ہمارے سامنے جو بعد آئے گا وہ ایک بالش بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہی رہے گا. غیر متناہی ہونا تو دور کی بات ہے، لہذا تناقض کے طور پر فرض کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. ہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ خط کے انقسام الی غیر النہا قبول کرنے سے بعد کا ایک بالش یا اس سے کم نہیں بلکہ غیر متناہی ہونا ہی لازم آتا ہے اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کہ جب خط کی تقسیم الی غیر النہا کی جائے گی تو تمام اقسام غیر متناہیہ بالفعل خارج میں تو پائے نہیں جا سکتے، کیونکہ خارج میں غیر متناہی اشیاء کا پایا جانا محال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خارج متناہی ہے
اور متناہی ظرف میں مضروب بھی متناہی آ سکتا ہے، غیر متناہی آ سکتا ہے۔ ہاں البتہ عقلی طور پر ان اقسام غیر متناہیہ کے بالفعل پائے جانے کو فرض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عقلی طور پر فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے۔ اور جب عقلی طور پر ان اقسام غیر متناہیہ خارج میں موجود فرض کر لیا جائے گا تو ان اجزائے غیر متناہیہ پر مشتمل ہونے والا بعد بھی غیر متناہی مقدار والا ہوگا، کیونکہ جتنے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں مقدار بھی انہی کے بقدر زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اگر کسی شے میں اجزاء متناہی ہوں تو اس کی مقدار بھی متناہی ہوگی، اور جب اجزاء غیر متناہی ہوں گے تو اس سے شے کی مقدار بھی غیر متناہی ہوگی۔ بس جب اس خط کے اجزاء غیر متناہی مان لیے گئے تو ان اجزاء پر مشتمل بعد کی مقدار بھی غیر متناہی ماننی پڑے گی، اور اس طرح غیر متناہی بعد کا پایا جانا اور اس کا محصور بین الحاصرین ہونا لازم آ رہا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو تناقض کی صورت میں مقصد کا حصول ہو جاتا ہے۔